بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول کریم۔ اپنی اصلاح کے لیے دو چیزوں کو سمجھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک ہے ہوائے نفس اور دوسرے ہے رضائے رب۔ جتنی چیزیں انسان کے پاس ہیں یا جتنی چیزیں انسان کے دسترس میں ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک رخ یہ ہے کہ چیزیں پاس ہیں تو ان چیزوں کو اپنی سمجھیں، دوسرا رخ یہ ہے کہ ان چیزوں کے مالک اصلی اللہ کو مانیں۔ ایسے ہی ان چیزوں کے استعمال کرنے میں جو آدمی میں کرنے کی صلاحیت ہے، جسے فعل کہتے ہیں، اس کی دو نسبتیں ہیں۔ ایک یہ کہ فعل اپنا سمجھیں، دوسرے یہ ہے کہ خالق فعل اللہ کو جانیں۔ تیسرے یہ ہے کہ آدمی میں جو اچھی صفات محسوس ہوتی ہیں، ان صفات کو آدمی اپنی ذاتی سمجھے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ صفات اصلاً حق تعالیٰ کے ہیں، یہ سمجھیں۔ پھر ان تین چیزوں میں چیزیں جو اپنے پاس ہیں، میری سمجھنا یہ جو پہلو ہے یہ غلط ہے، میرے پاس امانت ہے یہ سمجھنا صحیح ہے۔ فعل جو آدمی کو حاصل ہے اس کو اپنا سمجھنا غلط ہے، فعل جو آدمی کو حاصل ہے اس کو اپنے پاس امانت سمجھنا یہ صحیح رخ ہے۔ اچھی جو صفات اپنے پاس ہیں یا محسوس ہوتی ہیں، ان کو اپنی ذاتی سمجھنا غلط ہے۔ اللہ کی امانت میرے پاس ہے یہ سمجھنا صحیح رخ ہے۔ اب اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو اب سمجھ لیجیے کہ چیز کو اپنی سمجھتے ہوئے نفس کی خواہش کے مطابق استعمال کرنا، اس کا نام ہوا ہے۔ فعل کو اپنا ذاتی سمجھتے ہوئے اس کو کام میں لانا، اس کا نام ہوا ہے۔ اچھی صفات کو اپنی ذاتی سمجھتے ہوئے اس کی نسبتیں اپنی طرف کرنا، اس کا نام ہوا ہے۔ اور یہی ان مقامات کا نفس ہے۔ مقام آثاری کا نفس چیز کو اپنی سمجھنا، مقام افعالی کا نفس فعل کو اپنا ذاتی جاننا، مقام صفاتی میں صفات کو اپنے ذاتی سمجھنا، یہی ان مقامات کا نفس ہے۔ اور نفس کی خواہش کے مطابق ان چیزوں کو برتنا، اس کا نام ہوا ہے، جس کی سخت ترین وعید آئی۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی ہوا کو اپنا معبود بنایا؟ فرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اس کے بالمقابل تقویٰ آتا ہے، سمجھ لیجیے آپ، اس لیے کہ ہوا نفس کی خواہش کا نام ہے، اور تقویٰ اللہ کی مرضی کی رعایت کا، اللہ کی مرضی کے پاس لحاظ کا نام ہے۔ اسی لیے تقوی کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ تقویٰ نام ہے اللہ کی کو ناراض کرنے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام تقویٰ۔ اب جب تک آدمی اپنی خواہش نہیں چھوڑے گا، اسے ہوا بولتے ہیں، ہوا کے معنی خواہش، ہوائے نفس، نفس کی خواہش۔ جب تک آدمی اپنی خواہش نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جتنی خواہشیں چھوڑا اتنی اصلاح ہوئی سمجھیے۔ پوری خواہشیں چھوڑنا ہے تاکہ پوری اصلاح ہو جائے۔ مکان کوئی بنا رہا سمجھو، پلر اٹھا دیے، مکان بن گیا کہ ابھی کیا بولتے ہیں، ابھی کہاں بنا بھائی، ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے۔ دیوارہ اٹھ گئے، بن گیا کیا مکان؟ ابھی کہاں بنا جی، ابھی تو شروع کرا، خالی باؤنڈری وال، چھت پڑ گیا، اسے کچھ مکان بن گیا؟ ابھی نہیں بنا بھائی، بہت کام باقی ہے نا۔ بیڈ پڑ گیا، مکان نہیں بنا، پلر اٹھ گئے، مکان نہیں بنا، باؤنڈری وال اٹھ گئی، مکان نہیں بنا، چھت پڑ گیا، مکان نہیں بنا۔ کیا بنا؟ پارٹیشن کر دی روموں کے واسطے، باورچی خانے کا، دہلان کا، بیڈ روم، وہ فلاں روم، کچن روم ہو، ڈائننگ روم،
دیوارہ اٹھ گیا تھا، کیا بن گیا کیا مکان ہے. بہت کم باقی ہے جی، بھی بہت باقی ہے. دیوارہ لگائے، کھڑکیاں لگائے، بن گیا کیا؟ نہیں جی بہت کم. ابھی کیا ہے جی، سب بن گیا تو دکھلانا ہوگا. ابھی استرکاری ہونا ہے، ابھی جناب وائرنگ ہونے کا ہے، ابھی دروازے لگانا ہے، پٹا لگانا ہے جی، اور جناب واش بیسن لگانا ہے، پلا لگانا ہے، پلا لگانا ہے، ٹوٹیاں لگانا ہے، بلبا لگانا ہے، ہولڈر لگانا ہے، کلر کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. وہ بھی بن گیا. کیا جب تو بن گیا نا. دیکھ رہے ہیں باہر کی پارکنگ کیسی ہے. سب باہر کا بنانا ہے، ابھی گیٹ لگانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے. بناتے چلے جا رہا. گھر پورا ہوا بول کے نہیں بول رہا. اپن لوگوں نے اصلاح کی لائن میں پلرا اٹھ گئے تو اصلاح ہو گئی جی. کون سی بات کھینچ دیے؟ اصلاح ہو گئی. سمجھ رہے ویسا سمجھتے رہیں گے اصلاح ہوں گی. نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی بولے تو تھوڑی تھوڑی ہوتے جاتی ہے نا. کیا سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اپن تو موت سے پہلے پہلے قابل قبول حد تک ذرا صحیح ہو گئے تو ان کی عنایتیں سمجھ لینا. بس بے فکری کا کیا مسئلہ ہے؟ مگر زندگی جو ہماری گزر رہی اس سے یہ اندازہ ہو رہا کافی بے فکر ہے. فکر نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، طلب نہیں ہے، محنت نہیں، مجاہدہ نہیں، مجالست نہیں، مصاحبت نہیں، مواظبت نہیں، ممارست نہیں. مسلسل کوشش، لگاتار کوشش، بار بار کوشش، اس قدر بار بار کرنا کہ مشق ہو جائے. یہ الفاظ تو سمجھ میں آ گیا ہوں گے نا. پہلے کے الفاظ نہیں سمجھ میں آئے ہوں گے، تو سمجھ میں آ گیا ہوں گا. اس کے بعد میں تھوڑا بہت ہاں بھائی کوشش میں لگا ہوا تھا، بہت حد تک صحیح رخ سے محنت کر رہا تھا، بلکہ سرٹیفکیٹ مل گیا تو غنیمت ہے سمجھو بس. ورنہ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کتنا ہی ٹھیک کرنے جاؤ، کتنا ہی ٹھیک کرنے جاؤ، ٹھیک ہوتی نہیں. غفلت کی وجہ سے، طویل عرصے تک بے توجہی کی وجہ سے ہماری جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کچھ ایسی ہے. بہرحال دوستو اس کا طرف توجہ کرنا ہے. ہوائے نفس چھوڑنا، رضائے رب کے پیچھے پڑ جانا. بس اپنی خواہش کو چھوڑ کے رب کی مرضی پر چلنے کی بھرپور کوشش کرنا. اس کوشش کو کرتے رہنے والے شخص کو کہتے ہیں مجاہدہ چل رہا ہے. اس لائن پر چلنے والے کو کہتے ہیں سالک ہے. اور اس لائن کی سچی طلب رکھنے والے کو کہتے ہیں طالب ہے. اور اس لائن سے پختہ ارادہ کر کے کسی سے وابستہ ہونے کا نام ہے بیعت ہونا، مرید ہونا. جتنا وقت تھا وہ وقت ہو گیا شاید. اس لیے باقی کی بات جدھر تعالیٰ جل شانہ ذہن چلائیں عرض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.